انسانی روح کے لیے سب سے زیادہ مقدر اور طیب محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب سے بنی حابیل پر غالب آئے، اصلی اور صادق محبت کا چشمہ قریب قریب سوکھ گیا۔ اب جا بجا ہوس تھی، جنسی تجربات تھے، معکوس رابطے، نافراہمی اور ناآسودگی کی محبت تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو لتا جیز کی طرح استعمال کرتے اور چھوڑ جاتے۔ محبت میں کجی اور کم فہمی کا رواج عام ہو گیا۔ محلوں میں ان کی ناآسودہ کہانیاں پھرنے لگیں، اخباروں میں بے امن قصے بیان ہونے لگے۔ جب سے بنی قابیل غالب آئے تھے، سچی اور پاک محبت کی بارش کے لیے کوئی دعا نہ مانگتا۔ سب ہی جنسی محرومی، قلبی تھکن اور روح کے خلا کی وجہ سے دیوانے ہو رہے تھے۔ ہر وہ شخص جس کی روح میں حرام مال پہنچ رہا ہو، چہرے بشرے سے راجا گدھ بن جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ سبزی مائل پیلا، بال بکھرے ہوئے اور ہڈیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ روح کا حرام کھانے والا ہزاروں میں پہچانا جاتا ہے، ہزاروں میں، لاکھوں میں۔ پھر کیا عجب تھا کہ میرا ہمشکل ساندہ کلا میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ میں اپنے محلے کا، اپنے کالج کا سب سے بڑا راجا گدھ تھا۔ سیمی کی ناآسودہ محبت اب اپنے اثرات دکھانے لگی تھی۔ گو اسے ملے مجھے کئی دن ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی تک اس کے مورفیا تلے پھرتا تھا۔ چاند راتوں کے پچھلے پہر مجھے ویژنز دکھائی دینے لگے۔ ہلوسینیشن کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی مجھے اپنا سر گھومتا نظر آتا۔ گلاس کے پانی میں مجھے چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپ سے نہ نظر آنے والے جرثومہ صاف صاف نظر آتے۔ پھر بجلی کی تار پر آنے والی چھپکلی ڈائنوسور جیسی بڑی اور مہیب دکھائی دیتی۔ آسمانوں پر بادلوں کے رنگ آپس میں جڑ کر بڑی بڑی مایہ ناز شاندار عورتوں کی تصویریں بن کر لٹک جاتے اور اخبار کی اصلی سرخیوں کے اندر اور ان الفاظ کے اندر اور تصویریں پرنٹڈ نظر آتی۔ ان دنوں میں تلاوت الوجود میں مبتلا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات اور ان واقعات سے منسلک تمام لوگوں کی ورق گردانی میں دن کا زیادہ حصہ گزرتا۔ میں بظاہر شیو کرتا، کپڑے بدلتا، بھائی مختار کی موٹر سائیکل مانگ کر ریڈیو اسٹیشن جاتا، وہاں اپنی درخواست کی پیروی کرتا، لیکن میرے اندر کا توازن بالکل بگڑ چکا تھا۔ میں بیرونی حالات و واقعات میں زندہ نہیں تھا۔ میرے اندر شرح در شرح ایک ہی کتاب لکھی جاتی تھی، اور جو کچھ لکھا جاتا تھا وہ اتنا ہی بے ربط تھا جیسے بندروں کا ایک جتھا ٹائپ رائٹروں پر کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ راجا گدھ کی زندگی ہے، بیرونی کوائف سے کٹی ہوئی، اندرونی ہیجان میں الٹی سراہی کی طرح معلق، ایسی سراہی جس سے قلقل کی آواز تو آتی رہے لیکن ایک بوند پانی بھی کبھی نہ گر سکے۔ شاید ہمارا سارا گھرانہ ہی بن باسیوں کا تھا۔ ہم پرانے گدھ جاتی کے وہ راجپوتی لوگ تھے جنہوں نے راجستھان میں پناہ لی تھی اور جو کھیتی باڑی کو منفعت بخش کام سمجھ کر اب پنجاب کی سرزمین میں آباد ہو گئے۔ ہم راجپوتی لوگ اب غیرت اور آن کی تمام کہانیاں بھول چکے تھے۔ وہ تلواریں خدا جانے کہاں تھیں جنہیں میدان کارزار بلاتا رہتا تھا۔ اب محبت، غیرت، سچائی، ساری غیر مرئی باتوں پر کٹ مرنے کی روایات ختم ہو گئی تھی۔ صرف تھوڑا تھوڑا دیوانہ پن رہ گیا تھا، اسی لیے کچھ وارداتیں اب بھی ہو جاتی۔ ہماری ناکیں عقاب جیسی اور مونچھوں کے بال گرگٹ کے پٹھوں کی طرح تنے ہوتے۔ تلوار کی سچی زبان ہمیں بھول چکی تھی، لیکن اس کے باوجود لمبی چوڑی بحث، کٹ حجتی اور بےہودہ گوئی میں ہم نے پناہ نہیں لی۔ بس خواب ہمیں پریشان کرتے تھے۔ ہر دیوانے کی طرح خوابوں میں ہمیں زیادہ حقیقت نظر آتی۔ ماڈرن آدمی پر تہذیب اور تعلیم کا، شہری زندگی کا جو بھی بوجھ ہے وہ ہمارے ہم قوم لوگوں پر بھی پڑ رہا تھا۔ ہمارے اندر کی جبلت ہمیں مارنے مرنے پر اکساتی تھی، کھلی ہوا چوڑے میدان کی طرف کھینچتی تھی، اور معاشرہ ہمیں تال میل سمجھوتے پر اکساتا تھا۔ اسی لیے ہم بھی کئی صدیوں سے چوراہے پر کھڑے تھے، ایک ایسی اندھی بتی کے نیچے جس کی بجلی فیوز ہو چکی تھی، لیکن ہم اشارے کے منتظر تھے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ چاروں راستوں میں سے کون سا بہتر ہے، ہم کو کس راستے پر چل کر نجات ملے گی۔ ایک راہ گاؤں کو جاتی تھی جہاں دن لمبے ہوتے ہیں، نیند سکون سے آتی ہے، لیکن غریبی میں تفریح کے بغیر قناعت کی ڈھال نہ ہوتے ہوئے یہ سفر بہت لمبا اور تھکا دینے والا ہوتا ہے، جہاں آدمی ہر روز کے اطمینان سے گھبرا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ شہر کو جاتا ہے، چھوٹے شہر کی سڑکیں بڑے شہروں کو، بڑے شہروں کے ہوائی جہاز اور بڑے شہروں کو، اور وہاں سے جانے والے راستے کئی اور ملکوں میں نکلتے ہیں۔ نئے کلچر، نئی تعلیمات، نئے لباس، نئی زبانیں، نئے چہرے، نئی آگاہی۔ اس راستے کے ہر سنگ میل پر نہ صرف اپنے اعتقادات، مذہب، کلچر اور سوچ کا پیٹرول ہی جلتا ہے، بلکہ ہر موڑ پر سیاح بے اطمینانی کی سوغاتیں، سہانے روح یادوں کے بیگیج ٹکٹ اپنے پرس میں اکٹھے کرتا جاتا ہے۔
ہر جگہ اسے اپنی ذات، مذہب، ملک اور قوم کا ٹریولر چیک بنوانا پڑتا ہے اور دوسرے ملک کی نیم البدل کرنسی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ تیسری پگڈنڈی جنگل کو نکلتی ہے۔ یہاں ساری طرف اونچی اونچی گھاس ہے جس میں انسان کی اپنی جبلی آرزویں پھن اٹھائے کھڑی رہتی ہیں۔ ہر آرزو دل آویز بھی ہوتی ہے اور سر پر کلہاڑی مار کر ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ آرزوؤں کا یہ جنگل بڑا طلسماتی ہے۔ اس میں اپنے مرنے اور دوسروں کو مارنے کا کھٹکا ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تہذیب کی زنجیروں میں جکڑے انسان کو یہاں پہنچ کر بھی ہراکیری کرنے کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ راستہ بھی منزل ناآشنا ہے۔ صرف اسی گرینڈ ٹرنک میں اور کئی راستے آ کر ملتے ہیں۔ سڑک اور چوڑی ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ جنگل میں ہی چلتی ہے۔ اس راستے میں اتنے پل، آبشاریں، نشیب، اونچائیاں آتی ہیں کہ جبلت کی تلوار ہاتھ میں رہ جاتی ہے اور آہنی زرہ کے بوجھ تلے آدمی مر جاتا ہے۔ چوتھا راستہ غاروں کی طرف جا نکلتا تھا اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ غاریں کہاں جا نکلتی ہیں۔ سب ان بدروحوں، جنوں اور آسیبی رنگوں سے ڈرتے ہیں جن میں ڈبو ڈبو کر انسان ہر پڑاؤ پر رنگ بدلتا جاتا ہے۔ یہ مافوق الفطرت راستہ کو مشکل نظر آتا ہے، لیکن غاروں کے اندر کبھی کبھی پناہ بھی ملتی ہے اور ٹھنڈک بھی۔ ہم راجپوت تھے اور آج تک اسی چوراہے پر کھڑے تھے۔ کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم سب کے اندر خواب اور حقیقت گڈمڈ ہو گئی تھی۔ بھابھی سولت کا چہرہ، بھائی مختار کی شکل، اماں، ابا، کیا ہم سب انسانوں میں سے تھے؟ کیا ہماری شکلیں گدھوں سے مشابہ نہ تھیں؟ ہم لوگ ضلع شیخوپورہ کے چندرا گاؤں میں رہتے تھے۔ جس طرح چندرے آدمی کا ساتھ بلاخر چھوڑنا پڑتا ہے، اسی طرح بلاخر ہم سے بھی یہ گاؤں چھوٹ گیا۔ پتہ نہیں چندرا چندرما سے بگڑا ہوا لفظ تھا، کیونکہ جب بھی ہم گاؤں سے نکلتے اس کی یاد چاندنی کی طرح دمکنے لگتی۔ چندرا کو جانے والی کچی سڑک، جس کے ارد گرد ڈیلے کی خضر و خاردار جھاڑیاں تھیں، بہت لمبی تھی۔ گاؤں میں غریب غربا کے استعمال کی چیزیں بیچنے والی دکانیں، آٹا پیسنے والی خراس، تال میں ڈوبی بھینسیں، مٹی اڑانے والے یکے، چارہ کترنے والی مشینیں، 2 تنور اور بہت سی یادیں تھیں جو فاصلے کی وجہ سے خوبصورت ہو گئی تھیں۔ BA کے بعد ان ساری یادوں کو تازہ کرنے میں دوبارہ چندرا گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سارا گاؤں سیم اور تھور کی وجہ سے اس حد تک برباد ہو چکا ہوگا۔ پورے 4 سال گاؤں سے باہر رہنے کی وجہ سے میں ان خبروں کی عینی شہادت نہ رکھتا تھا جو کبھی کبھار ابا کے خطوں میں درج ہوتی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد ہم دونوں بھائی چندرا نہیں گئے۔ پہلے بھائی مختار نے ایک رسالے میں سب ایڈیٹری کی اور پھر جب وہ سیکریٹریٹ میں ملازم ہوئے تو اپنے خاندان سمیت وہ ساندھا میں آ گئے۔ گاؤں میں ماں جو نہیں تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے میں ہمیشہ ماموں کے پاس قصور چلا جاتا۔ کبھی مجھے چندرا کا خیال نہیں آیا۔ جس وقت میں بیگ اٹھائے گاؤں پہنچا، میں نے دیکھا ارد گرد بڑے بڑے شور کے ڈھیر تھے۔ کلر کے تختوں میں پرانے مرے ہوئے جانوروں کے ڈھانچے تھے۔ کہیں کہیں زمین میں دلدل تھی۔ کھارے پانی کے جوہر تھے جن کے کنارے سبز گاچنی رنگی مٹی میں پیاسے جانوروں کے کھروں کے نشان گہرے ہو کر خشک ہو چکے تھے۔ یہ جانور پانی کی تلاش میں آئے تو ضرور، لیکن پیاسے لوٹ گئے۔ سارا گاؤں بے آباد پڑا تھا۔ کسی آنگن سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن گلیاں سونی تھیں۔ بہت سے کچے پکے گھروں کے دروازے جانے والے مکینوں کی یاد میں کھلے پڑے تھے۔ اب ان گھروں میں چرانے کو بھی کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اول تو جانور کم تھے اور جو باقی تھے بھی ان کی ہڈیاں کولے نکلے ہوئے تھے۔ بیلوں کی آنکھوں میں اداسی تھی اور بھینسیں ہراس کی وجہ سے آنکھیں نہ ملاتی تھیں۔ بچے دہلیزوں پر چپ چاپ بیٹھے وقت گزرنے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اور گھٹنے بہت نمایاں ہو چکے تھے۔ یہ وہ چندرا نہیں تھا جس سے 4 سال پہلے میں رخصت ہوا تھا۔ تب تو ہرے ہرے کھیتوں میں تانگا جاتا ہوا نظر بھی نہ آتا تھا۔ تب تو ہماری حویلی میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس گاؤں میں کئی رنگ کے پکھیرو آباد ہو گئے تھے۔ بڑے لونگ اور ستواں ناک والی راجپوتنیاں، گول گول دہنوں والی کشمیرنیں، چوڑے طباق چہروں پر سرمے کی بندیاں لگانے والی پٹھانیاں، خوبصورت سیاہ آنکھوں والی مٹی رنگی جاٹ عورتیں، چکنی جلد پر نارنگی کے چھلکے ملنے والی مغلزادیاں، خوشامد سے دوہری ہو جانے والی میراسنیں، پل میں سہن کر رنگ بدل دینے والی ککے زینیں، ناپ تول کر تکڑی کے باٹ جیسی زندگی بسر کرتی شیخانیاں، جلدی ڈھل جانے والی زرد زرد آرائیں استریاں، کھلی بیسن سے نہائی دھوئی گجریاں، چوڑے چھنکانے اور تانے دینے والی مسلنیں۔ ماں زندہ تھی تو چندرا کا گاؤں اور پھر ہماری حویلی کچھ اور ہی چیز تھی۔ سارے درخت ہرے بھرے تھے، سب کھیت لہلاتے تھے، ہر کنویں میں میٹھا پانی تھا، ہر کسان کے گھر میں دانے تھے۔ اب سارے میں کلر ہی کلر تھا، موت ہی موت تھی، اور ماں کہیں بھی نہیں تھی۔ جب میری ماں زندہ تھی تو حویلی کے آنگن میں ہر سمے میلے کی سی کیفیت رہتی۔ 2 آ رہی ہیں، 2 جا رہی ہیں،
मेरी माँ उन औरतों में नजर ना आती, फिर भी उसकी वजह से मेला लगा रहता। वो जहां बैठी वहीं जगह आबाद हो गई, और कुछ नहीं तो उसकी चारपाई तले चिंटियां ही रास्ता बना लेती। माँ आमतौर पर हवेली में किसी जगह भी ना होती थी, पर उसके किए हुए काम हर जगह उसकी गवाही देते। कहीं चारा कटा हुआ मिलता, कहीं नारंगियों के छिलके सूखने के लिए पड़े होते, सूती कपड़ों की रंगीन कतरने, मकई के खाली तुक्के, गन्नों के छिलके, बादाम की ताजा खली। माँ थी तो आंगन आबाद था, गांव जिंदा था। अब हमारी हवेली के तमाम दरवाजे खिड़कियां खुली थीं। मैंने अब्बा को आवाज दी। अब्बा। अंदर वाले कमरे से एक कुबड़ा बूढ़ा, कुछ पहचानता कुछ भुलाता, मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस बुढ़े गिद्ध को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंगन के सारे फर्श की ईंटें कलर चाट गई थी, और अब जब इन पर पांव पड़ता तो फक से सफेद जर्रात ऊपर कोटते थे। टूटी हुई रबड़ की हवाई चप्पल में जो शख्स मुझे भूलता और पहचानता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसके सर के तमाम बाल सफेद थे और जबड़े की हड्डियां कसी हुई थीं, ये शख्स मेरा बाप था। 4 साल से मैंने कभी उसका पता नहीं लिया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि जमीन कलर ज़दा होने से अब वो कैसे गुजर बसर करता है। आंखों का चश्मा नाक पर जमाते हुए वो बढ़ता आ रहा था। कौन है भाई, बोलते क्यों नहीं? मैं सूटकेस हाथ में लिए खड़ा रहा। हवेली के कई ताक खुले थे, कई दरवाजे हवा में झूल रहे थे। हवा में ऐसा नमक था जो पसीने वाले बदन से चिपक कर खारिश में बदल जाता है। कौन है भाई? अब्बा ने पास आकर कहा। फिर और करीब आकर उसने बाजू फैलाए। लम्हा भर को बाजू फैले रहे, फिर शर्मिंदा होकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और बोला, आओ कय्यूम, खड़े क्यों हो? हम दोनों चुपचाप इस तख्त पोश पर बैठ गए, जिस पर बैठकर कभी अम्मा सारे गांव में हुक्म चलाया करती थी। अब्बा, भाई मुख्तार ने कहा है। किसने? वो ऊंचा सुनने लगा था। भाई मुख्तार ने कहा है कि अब तू चंद्रा छोड़ दे, मैं तुझे लेने आया हूं। आ मेरे साथ, आ जरा। मैं अब्बा के साथ चलने लगा। वो मुझे सारी हवेली में लिए फिरा। घर की हालत खस्ता थी। कहीं रंगीन पाए का पलंग आखिरी दमों पर था, कहीं जिस्ती ट्रंक कलर में डूबे थे। सारी जगह आसेब ज़्यादा थी। वो घूम फिर कर मेरे साथ बाहर आ गया और फिर तख्त पोश पर बैठकर बोला, देखता नहीं तेरी माँ की कितनी निशानियां हैं यहाँ, किस किस को छोड़ कर जाऊं? मैं चुप हो गया। अब्बा, भाई मुख्तार सांदा कला में रहते हैं। रहे जम जम जी सदके। भाभी सौलत ने भी हाथ जोड़कर कहा है कि तू मेरे साथ तो चल अब्बा, मेरी पढ़ाई के भी 2 साल बाकी रह गए हैं। वो खांसने लगा, मुदाफियत के तौर पर, शर्मिंदगी के एहसास तले। वो उस वक्त मुझे अपना बाप नहीं बल्कि एक छोटा सा जानवर लग रहा था, मासूम जानवर जिसने सोने के फ्रेम की ऐनक पहन रखी थी। तू नहीं समझता ना, यहाँ वो और मैं बातें करते रहते हैं सारा दिन। वहां शायद शहर में वो मेरे साथ जाना पसंद न करे। मैंने गौर से अब्बा की तरफ देखा। जब माँ जिंदा थी तो हमने उन दोनों को कभी बातें करते नहीं देखा था, लेकिन जब माँ मर गई तो फिर अब्बा उसके शीशे लगे बड़े पलंग पर लेटकर पैरों मुंह में बातें करता नजर आता। अम्मा के होते हुए अब्बा हमेशा खेतों पर रहता था। अंदर सहन में रंग रंग की औरतों का मेला देखकर घर लौटने पर भी वो हवेली के बाहर ही मोंडा मंगवा लेता, लेकिन उसके बैठने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो। उसके हुक्के की नए मोंडे की बिठावट और नशिस्त वहां से साफ नजर आती जहां सहन के अंदर माँ का तख्त बिछा होता। दोनों में शायद कोई पैगामात जारी रहते हों, इसका हमें इल्म न था। माँ के मरने के बाद हवेली दम छोड़ गई। मेला टूट गया। गांव के इर्द गिर्द तो बहुत पहले से सेम नाला बहता था और जमीन शोरज़दा हो रही थी, लेकिन अब अब्बा भी पढ़ रहा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमीनों पर भी कलर रेंगने लगा। अब्बा की आवाज में खौफ पैदा हो गया। उसके बाजुओं पर झुर्रियां नजर आने लगी। अब अब्बा झुकता तो खड़े होने से पहले कमर पर हाथ रख लेता। उसकी आंखों में अब तेल वाले खुश्क चिराग जैसी कैफियत थी, जैसे कभी जलता था लेकिन अब सिर्फ गीला रहता हो। 10वीं जमात मैंने कसूर में मामू के पास रहकर पास की। उस वक्त तक मुख्तार भाई लाहौर में मुलाजिम हो गए थे। उनकी बीवी और बड़ा बेटा सांदा कला में किराए का मकान लेकर रहने लगे थे। मैंने बाकी तालीम हॉस्टल में रहकर मुकम्मल की, लेकिन सारी छुट्टियां मैं मामू के पास कसूर में गुजारता था। मुझे कभी चंद्रा जाने का ख्याल नहीं आया। मैं अम्मा के बगैर चंद्रा का तस्वुर भी नहीं करना चाहता था। अब्बा से मिलने को जी चाहता, लेकिन हम दोनों भाई हमेशा से बाप से दूर दूर रहे। मेरे जहन में अब्बा सांदल बार का सांड था, जिसका जिस्म लुस लुस करता है, जो खेतों में खड़ा चरता बेजरर लगता है, लेकिन कोई किसान उसे खेत से निकालने की जुर्रत नहीं करता, पास जाने पर आमादा भी नहीं होता। मुझे ये भी मालूम था कि हमारे गांव को कल्लर निकल रहा है, लेकिन मैंने कल्लर खाए गांव को कभी आंखों से नहीं देखा था।
مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک کلر ایسا بھی ہوتا ہے جو ساندل بار کے سانڈ کو بھی کھا جاتا ہے۔ دیکھو قیوم، یہ میرا گھر ہے، میرا، اگر میں اسے چھوڑ گیا تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ میں نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ کسان نہیں تھا، ساندل بار کا سانڈ نہیں تھا، وہ صرف راجا گدھ تھا جو ایک مری ہوئی عورت کے لاحاصل تصور میں اپنی زندگی کی ڈوری لٹکائے بیٹھا تھا۔ میرا باپ دیوانہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں کلر نے چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ ابا، یہاں اکیلا مت رہنا، وہاں ہم دونوں ہیں، تیری خدمت کریں گے، چل نا۔ وہ ہنسنے لگا، ایک تنہا بڈھے کی مجروح ہنسی۔ اور اس کی قبر کو کلر کے حوالے کر دوں؟ یہاں تو روز قبر نہ دیکھنے جاؤ تو چوتھے دن قبر کا منہ پھٹ جاتا ہے۔ ابا، یہاں بڑی مشکل ہے، وہاں۔ ابا نے حویلی پر نظر دوڑائی اور بولا، یہاں وہاں کچھ نہیں بیٹے، مجھے جسم کا آرام نہیں چاہیے، یہاں میری روح خوش ہے۔ وہ اسی گھر میں آئی تھی، یہیں سے اس کا جنازہ نکلا۔ اوے احمق، مجھے مرد ہو کر اتنی توفیق نہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کا خیال رکھوں؟ اس نے تو ساری عمر میرے گھر کی اینٹ اینٹ سے پیار کیا۔ میں ساری دوپہر ابا کے پاس چپ بیٹھا رہا۔ دھوپ ڈلنے کے وقت میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ آخری بار اس جگہ کھڑے ہو کر میں نے اندر نظر ڈالی جہاں جوانی میں ابا کا مونڈا ہوا کرتا تھا۔ سارا صحن خالی تھا۔ 3 طرف بنے ہوئے کمروں کے کچھ دروازے کھلے، کچھ بند تھے، لیکن سب کا پلستر کلر کی ہوا چاٹ گئی تھی۔ جہاں ماں کا تخت پوش اینٹوں کے پایوں پر پڑا تھا، اس کے نیچے 2-2 انچ شور کھڑا تھا۔ سارے آنگن میں نوکیلی جھاڑیاں اگائی تھیں، نہ کہیں اناج تھا نہ پانی، نارنگیوں کے کٹے ہوئے چاند، سوکھے ہوئے گنوں کا انبار، چارپائیاں، گھڑونجی، چارہ کاٹنے والی مشین، اماں کی پہاڑی بکریاں، ندیدی بلیاں، چھوٹے چھوٹے لڑکے، میڑیاں کروانے والی، تیل میں سنے ماتھے نکالے لڑکیاں، چولہا، دھواں، اماں کے سیپی، اناج تولنے والا ترازو، توشکیں اور ان میں نگندنے ڈالنے والی عورتیں۔ وہ سارا کاروبار، وہ ساری زندگی کہاں گئی؟ کیا کلر صرف ماں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا؟ جب میں گلی میں کافی دور نکل گیا تو میں نے پلٹ کر ایک بار پھر حویلی کی طرف نظر کی۔ ابا اوپر ممٹی پر کھڑا تھا، اس کے دونوں بازو آگے کو بڑھے ہوئے تھے۔ راجا گدھ عمارت کی آخری اونچائی پر مال خولیا کی لپیٹ میں کھڑا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، جب بھی روح لاحاصل محبت کرتی ہے، یہ دیوانے پن سے کیوں ہمکنار ہو جاتی ہے؟ کیا روح ہمیشہ لاحاصل راستوں پر جانا پسند کرتی ہے؟ کیا اس کے لیے دیوانگی کے علاوہ اور کوئی بنا نہیں؟